ملک کی سیاسی صورتحال میں ہمارا آپسی اتفاق، ہمارا آپسی اتحاد اور آپسی سلامتی بہت ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، آپ کے کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ آپس میں اپنی زبان سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حالانکہ یہاں کے زبان کہا ہے، زبان سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ زبان تو ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے، وہ اگر آپ باہر نکال دیں گے تو آپ کسی کو مار بھی نہیں سکتے، کاٹ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں گوشت ہے۔ تکلیف تو پہنچتی ہے ان باتوں سے جو بات زبان بولتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا من الفاظ لسانہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان سے باتیں نکلتی ہے ایسی باتیں نہ نکالے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ مراد بھی یہی ہے، لیکن الفاظ کا لفظ نہیں بڑھایا، صرف زبان کا ذکر کیا، اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی بولتا بھی نہیں ہے اور تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ زبان نکل گو ایسے ہلا دیتا ہے، اور زبان ہلا کر کے دوسرے ساتھی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر من الفاظ لسانی ہی حضور فرماتے تو منہ ٹیڑھا کر کے، چہرہ بگاڑ کر کے، زبان نکال کر کے اگر کسی کا مذاق اڑایا جاتا اور کسی کی تکلیف پہنچائی جاتی تو یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے من لسانی ہی کہہ کر کے یہ فرما دیا کہ زبان سے بھی ہلا کر کے بھی اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو مسلمانوں کے لیے درست نہیں، مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ اس قدر آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں جوڑ چاہتے ہیں، اپنی امت میں رابطہ چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَيَدِهِ، اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ ہاتھ سے تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی طاقتور کمزور کو ایک تھپڑ مار دے، صرف یہی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں تکلیف پہنچانے کی، سب پر بینڈ، سب پر بینڈ۔ کسی آدمی نے قلم ہاتھ میں لیا اور غلط انفارمیشن کر دیا، کہیں غلط سگنیچر کر دیا، کہیں زبان سے غلط گواہی دے دیا، یہ ساری چیزیں تکلیف کے ضرورت ہے۔ اچھا، پھر پاؤں کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا جائے کہ زبان سے تو ٹھیک ہے کچھ نہیں کہنا چاہیے اور ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاؤں سے اگر خوب بڑھیا سے اگر مار دیا جائے تو چلے گا کیا؟ اب تو فیٹ سے زیادہ پاؤں سے مارتا ہے آدمی، نہیں مارتا، پیٹ میں مارتا ہے، لیکن پاؤں کا ذکر نہیں ہے، رجلین نہیں کہا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے گا کہ پاؤں سے مار سکتے، نہیں، اس لیے کہ جب آپس میں دوریاں ہوتی ہیں تو پہلے زبان تکلیف پہنچاتی ہے، اب زبان سے بگاڑ بڑھتے بڑھتے ہاتھ تک نوبت آتی ہے، اب بعد میں پاؤں کی نوبت آتی ہے۔ جب زبان قابو میں ہو جائے گی اور ہاتھ قابو میں ہو جائے گا تو پاؤں کا تو نمبر آئے گا ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ہندو بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب سارے مسلمان مل کے بغل میں کوئی ہندو بھائی ہو تو اس کو تکلیف پہنچائے، نہیں، یہاں تو ہے نہیں، حدیث میں منع نہیں، یہاں بتایا نہیں گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپسی معاملہ زیادہ تر آپسی میں ہوتا ہے، نہیں، شادی بیاہ، رشتہ داری، مسجد، مدرسے، ممبر، کمیٹی، ساری چیزیں مسلمانوں کا آپس میں۔ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے اور زبان پر قابو پا لیں گے اور ہاتھ پہ قابو پا لیں گے تو ہندو بھائیوں سے تو رابطہ کبھی کبھی، کبھی دکان پہ تو کبھی کورٹ میں، کچہری میں۔ جب آپس میں مسلمان ٹھیک رہیں گے تو ان کے ساتھ تو معاملہ اور اچھا رہے گا، اس لیے ان کو بھی بے گناہ بلا وجہ کا کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے۔